سورہ شعراء آیت 198۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، نزلناہ، ہم نازل کرتے اسے یعنی قرآن پاک کو، علی پر، بعدی بعض، اعجمینہ کسی اجمی پر یعنی غیر عربی پر۔ آیت 199 دیکھیں۔ فقرأہ، پھر وہ اسے پڑھتا، علیہم ان پر، ما کانوا، نہ تھے وہ، بہی اس پر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ ہاں جی، پچھلی آیت میں جیسے آیت 195 میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اب انسان جب اعتراض کرنے پر آتا ہے تو اس کو اعتراض بہت سارے مل جاتے ہیں۔ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ ہماری زبان میں ہم جیسا ایک انسان ہے وہ پہ ہماری زبان بولتا ہے، یہ اللہ کا کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم جیسے انسان نہ ہو، کوئی عجب اور کوئی مخلوق ہو۔ اچھا، کوئی عجب اور مخلوق ہو، پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، اس کو ان کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان کی لب و لہجہ، ان کی باڈی لینگویج، ان کے سارے معاملات کو جانتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور انہونی سی عجب سی مخلوق آتی تو انسان کیا سمجھ پاتا اس کو؟ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں، کسی نہ کسی خطے میں، کسی نہ کسی زبان میں، کسی نہ کسی علاقے میں تو اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجنا تھا نا، بھیجنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی علاقے کی زبان نہ بولے تو اس کے ارد گرد والے ہی نہ سمجھیں جہاں پہ اس نبی کو مبعوث کیا گیا۔ اگر وہ اس کی زبان ہی کو نہ جانے تو وہ دیکھیں کوئی چیز کہیں پہ پنپتی ہے، پھر وہاں سے وہ دوسرے علاقوں میں جاتی ہے، تو پہلی بات ہے کہ وہیں سے بات ہی آگے نہ چلتی۔ اچھا، پھر اگر کسی اور زبان میں اس کو نازل کیا جاتا، پھر ان پر اس کو پڑھا جاتا تو انہوں نے سمجھنا ہی نہیں تھا، پھر بھی ان کا اعتراض تھا کہ ہمیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو اعتراض جو ہے نا وہ انسان کی اپنی کم عقلی پر اور اس کی اپنی خامی پر، اس کی کوتاہ نظری پر مبنی ہوتے ہیں۔ کرنے کو کوئی بہانہ نہیں ہوتا، نہ کرنے کو ہزار بہانے مل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اعتراضات کیا تھے، پھر اللہ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اصل میں پیغام کو لیا کیوں نہ انہوں نے، ان پہ پس و پیش کیوں کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو جی ہیں، ہمارے نفس ہیں، ہماری جو طبیعتیں ہیں، ہمارے جو مزاج ہیں، ہماری جو خواہشیں ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، طور طریقے ہیں، اگر کوئی بات ان کے موافق ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا قبول کر لینے میں۔ جب وہ ان کے خلاف پاتے تو پھر بہانے تراشتے۔ جیسے آج ہم بھی تو ہیں نا، ہم کون سا پوری طرح اس کو مان رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر قبول کر رہے ہیں۔ جو چیزیں ہماری خواہشوں کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری طبیعتوں یا ہمارے مزاجوں کے خلاف ہوتی ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے خلاف ہوتے ہیں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں کیا؟ تو جو چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی تھے نا، ان کے لیے بھی جو رکاوٹیں بنی، تو ان رکاوٹوں کو نہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکم کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے، میرے اللہ کا ہے، میرے مالک کا ہے، میرے خالق کا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ میری بہتری کے لیے ہے۔ میری بہتری اسی میں ہے میں اپنے رب کی بات مانوں۔ اگر میں نے اپنی خواہشوں کو دیکھا، اگر میں نے ماحول کو دیکھا، تو وہ ہر ایک اپنی غرض کے لیے لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنی علم اور اپنی تحقیق، اور وہ کتنی لیمیٹڈ ہے اس کے مطابق بات کرے گا۔ اور کس کی تحقیق، کس کا علم، کس کی محبت میرے رب جیسی ہو سکتی ہے؟ کس کی فہم و فراست اس جیسی ہو سکتی ہے؟ تو پھر میں اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف جاؤں؟
اس سے بڑی حماقت کیا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ نے یہ پیغام میرے آپ سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ کی تکریم کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اس کو جانیے اور اس کے مطابق اپنی پسند اور ناپسند کو کیجیے۔ اس کے خلاف اپنے آپ کو بھی اگر آپ پائیں تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی اور کو کیا پھر دیکھنا۔ پھر اگر آپ دوسروں سارے جہان کو آپ نے کامیاب یا خوش کر لیا، اور اگر اللہ کو ناراض کر لیا، تو حقیقت میں ہم ناکام ہیں۔ لیکن یہ ہم سوچیں گے نا تو پھر بنے گی بات۔ میری سمجھ، میری فہم لمیٹڈ ہے، اور اللہ کا دیا ہوا علم قرآن اور اس کی آگہی کمال درجے کی ہے، بہترین درجے کی ہے۔ اگر ایک دوسرے کے تجربوں سے ہی سیکھنا تھا، اگر دنیا ہی کی تعلیمات سے، دنیا کی ان ساری چیزوں سے اگر بات بنتی ہوتی، تو ابو جہل جو ابو الحکم کہلایا جاتا تھا، تو وہ ابو جہل نہ بنتا۔ تو خدا را قرآن کو اہمیت دیجیے، اللہ کی وحی کو، اللہ کے کلام کو اہمیت دیجیے۔ اہمیت کیا ہے؟ اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ لازمی ہے، یہ ہر ایک کے ذمہ ہے۔ کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو شکر کریں اور اس کو اور بہتر طریقے سے کریں، اس کا میگنیچیوڈ اور بہتر کریں، اور بہتر کریں، اس کا لیول اور بہتر کریں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنے رب سے رجوع کریں، معافی مانگیں۔ جو زندگی گزر گئی اس کے سوا، اس پر اللہ سے معافی طلب کریں، اور باقی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔